رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات۔ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر پریشانی سے خدا نجات عطا فرمائے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بلند تر صلوات۔ جو مومنین مرد یا خواتین یا بچے بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی شفا یابی کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات۔ اس پروگرام اعزا کو کامیابی سے امکنار کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات۔ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ العلیم الخبیر الذی لیس له شریک ولا مثیل ولا نظیر، الذي لا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثيل له وهو السميع البصير، والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين وجد الحسن والحسين، سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد سید الانبیاء والمرسلین والسید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ربی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر، العنزہ البتین الاشرف المکین الاشجع المتین الناصر المعین، الوالی الولی السید الرضی الحاکم بالنص الجلی المدفون بالغری، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب و مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب، اعنی مولانا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، ولذا اقول فی دعائی ووسیلتی بینی وبین اللہ، یا زیغم المہم یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی، یا فارق القطائب یا قاتل الغوی، یا مصدر الغرائب یا عالم الخفی، یا قاہر العدو یا والی الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المیامین المحجلین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ
فی کتاب الحمید و فرقان المجید و قولہ الحق و اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر سلطان زمانہ کی خدمت میں بلند تر صلوات خدا بند کریم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ذکر حسین کرتے ہوئے سنتے ہوئے اس دنیا سے جانے کے اسباب مہیا فرمائے، دامن حسین اور خاندان حسین سے وابستہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بانیان مجلس انجمن اثنا عشری کے تمام اراکین اور عزیز افضل جعفری صاحب اور ان کے تمام خاندان کے افراد کو اللہ اپنی امان میں محفوظ فرمائے، ان کے سب مرحومین اور ہم سب کے مرحومین کو اللہ شفاعت سید الشہداء سے بہرہ مند فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہمارا انجام بخیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے اور دامن محمد وآل محمد علیہ السلام سے ہمیں وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مستحضر ہے کہ یہ مجالس 40 یعنی 40 میں سید الشہداء کی مجالس ہیں اور کافی عرصے سے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ صفر المظفر کے ہر دوسرے جمعے میں مظلوم کربلا کا چہلم منایا جائے گا، اسی پروگرام کے تحت یہ مجالس ہو رہی ہے۔ ذکر محمد وآل محمد تو چلتا رہے گا، لیکن جو پروگرام مرتب کیا گیا ہے آج کل اور پرسوں جمعے کو انشاءاللہ دن کے وقت مجلس بھی ہوگی، جمعہ بھی ہوگا اور جمعہ کے بعد پھر مجلس ہوگی، پھر جلوس مظلوم کربلا برآمد ہوگا۔ اس جلوس کو لے کر ہم حسب معمول مقرر رستوں سے ہوتے ہوئے آخر کار تقیہ تار شاہ جا کے جلوس اختتام پذیر ہوگا۔ تمام مومنین سے یہ خواہش بلکہ ہر کا دینی فریضہ بنتا ہے کہ ان مجالس میں بھرپور خود ہی شرکت نہ کریں بلکہ اپنے تمام بیوی بچوں خاندان کو لے کے آئیں، تاکہ جو پیغام علماء کرام کتنا خوبصورت علامہ مظہر عباس صاحب نقوی نے خطاب فرمایا اور ان کے بعد تین صاحب نے ہمیں مستفیض فرمایا، خدا ان کو اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان سے مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ذاکرین کو زیادہ پسند کرتے ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، سر ہوتا ہے، مصائب ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کڑوی دمائیں بھی کھانی پڑتی ہے صحت یابی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، اسلام پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام بھی اپنی خطابات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بہت اچھے علماء ہیں، ان کے اپنے انداز خطابت ہے، انداز بیان ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے مجالس میں شرکت کریں اور وہ فہرست جو ہر روز زمانہ امام کی خدمت میں جاتی ہے اور زمانے کے امام کے سامنے پیش ہوتے کہ آپ کے جد کا ذکر کرنے کے لیے اس ذاکر نے، اس عالم نے، اس خطیب نے خطاب فرمایا تھا، قوم کو مستفیض کیا تھا، آپ کا پیغام پہنچایا تھا، اس فہرست میں ہم گنہگاروں کا بھی نام شامل ہو جائے، ممکن ہے نظر کریم سے ہم مستفیض ہو جائیں اور ہم گنہگاروں کو بھی حر بنا کر دنیا سے کامیاب اٹھا لیں۔ اس لیے آپ سے بار بار اپیل ہے کہ آپ ان مجالس میں بھرپور شرکت فرمائیں، کیونکہ باقی جتنی مجالس ہیں نا وہ رانا صاحب کی ڈھاری پر مجلس ہونی ہے، امام بارگاہ میں، زینبیہ میں، یہ ایصال ثواب اور حصول ثواب کے لیے، لیکن چیلم جو ہے ان کی مجالس قوم کی نمائندگی کے لیے ہوتی ہے اور ان عزاداری کے دو حصے آپ جانتے ہیں، ایک ہے مجلس عزا، ایک ہے جلوس عزا۔
مجلس اعضا ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمیں دین پر قائم رکھنے کے لیے مجالس ہیں، دین سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے، ہماری بقا کے لیے مجالس کا انعقاد ہے، اور جلوس لوگوں تک حسینیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے۔ جتنی بھرپور آپ شرکت فرمائیں گے، جتنے جوش و محبت سے آپ ان جلوسوں میں شریک ہوں گے، مولا کا پیغام دنیا تک پہنچے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ واقعی اس بستی میں بھی کچھ حسین کے ماننے والے ہیں جو ان گوناگو مصروفیات کے باوجود اپنے تمام کاروبار چھوڑ کر مجالس میں شرکت کرتے ہیں، بارگاہ حسینیت میں نذرانے۔ آج شیعہ سنی کی بات دور نہیں رہا کہ سنیوں کے خلاف یہ باتیں ہوں، فلاں کے خلاف باتیں ہوں تو ہم نعرے لگے کہ نا، آج تو کفر و اسلام کی جنگ ہے۔ آج کے دور میں کفر و اسلام کی جنگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 ارب قریباً مسلمانوں کی آبادی ہے اس دنیا میں، 1 ارب مسلمان رہتے ہیں۔ 1 ارب رہنے کے باوجود آج تک بدبخت اسرائیل کو ہم ہلا نہیں سکے، اس کو ظلم سے ہٹا نہیں سکے، اس کی بربریت پہ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکے کہ وہ اپنے ظلم سے رک جائے اور مسلمانوں کو سکون کا سانس لینے دے۔ لہذا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کا دور کفر و اسلام کی جنگ ہے، کفر و اسلام کی باتیں ہیں۔ اگر آپ جتنا اسلام سے وابستہ ہوتے جائیں گے، اسلام حسینیت ہے، حسین ہی دوسرا نام اسلام ہے، اسلام کا دوسرا نام حسین ہے۔ اسلام اور حسین الگ الگ نہیں ہیں۔ جہاں اسلام کا نام ہے سمجھو کہ اسلام حسین ہے، جہاں حسین کا نام ہے سمجھو یہ اسلام کی باتیں ہیں۔ نہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے مجالس ہیں، نہ کسی کو تانا مارنے کے لیے ہیں، نہ کسی کے آپ گینے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ہیں۔ ہم تو فقط جس طرح کے یہ سڑکیں ہیں، یہ سڑک کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، جو آئے گزرے، گاڑی پہ گزرے، سائیکل پہ گزرے، رکشے پہ گزرے، جو اس کے پاس سواری مہیا اس پہ جائے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس طرح مدارس سکول ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں، وہ کسی فرقے کے سکول نہیں ہوتے کہ یہاں شیعہ پڑھ سکتے ہیں، سنی نہیں پڑھ سکتے، وہابی پڑھ سکتے ہیں، دیوبندی، سب کے لیے جو بھی اس علاقے میں رہنے والا ہو، غیر مسلم عیسائی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہودی بھی ان اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قبلہ جس طرح کے ہسپتال ہیں، ہسپتالوں میں کہیں پابندی نہیں ہے کہ یہاں پر صرف مسلمان آئیں گے تو ہم ان کا علاج کریں گے، شیعہ آئیں گے تو ہم ان کا آپریشن کریں گے، فلاں آئیں گے، نہیں، جو بھی مریض آئے ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا۔ بعین مجلس حسین ہے، جو بھی آ جائے، یہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے، نہ شیعوں کی ملکیت ہے، نہ شیعوں کا اس پر کوئی اجارہ داری ہے۔ ہر انسان کے لیے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اگر تم بیدار ہو جاؤ نا تو پوری دنیا دروازہ اسلام پہ آئے گی، دروازہ حسین پہ آئے گی، اور ہر بندے کی زبان پہ یہ ہوگا حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ کسی ایک فرقے کی بات ہے یا ایک فرقے کی مجلس ہوتی ہے جی ہمیں وہاں نہیں جائیں گے اور وہ ہمارے خلاف باتیں ہوتی ہیں، نو، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر پیغام ہے اسلام کا، قرآن کا، دین کا، اسلام والوں کا، لہذا بھرپور شرکت فرمائیں دینی فریضہ سمجھ کے، اور یہ بھی ذہنوں سے نکال دے کہ جی ساری مجلس سے نہیں آئے تو بھی نہیں جانا۔ یہ دنیا کی بھاجی نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی شادی میں یہ نہیں آیا تو میں بھی نہیں آؤں گا، یہ ہماری فاتحہ خوانی پہ آئے تو ہم بھی جائیں گے، یہ نہیں آئے تو ہم نہیں جائیں گے، نا، یہ اسلام کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے۔ کیا کہا تھا معین الدین چشتی نے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اگر لا الہ الا اللہ کو اس لیے میرے عزیزان گرامی، میں تو ہمیشہ آپ کے پاس خادم ہوں، زندگی گزر گئی آپ کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کرے قبول ہو جائے اور اللہ آپ کو ہدایت عطا فرما دے اور مجھے بھی اللہ ہدایت دے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، موت کے منزلوں میں بھی، قبر کے مقام پر بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اور نئی نجات مل سکتی دروازہ حسین کے بغیر۔ اس لیے کہ نبی نے فرما دیا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو دروازہ حسین پہ آ جاؤ، وہاں سے تمہیں ہدایت بھی ملے گی،
تمہیں نجات بھی ملے گی۔ یہ احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اللہ نے، یا میں نے عرض کیا تھا غالباً کسی مجلس میں، کہ اللہ نے جہاں حسین کو 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں نا، کہ حسین کی خاک میں شفا ہے، بتربت بشفاء فی تربت الحسین، دوسری چیز والامامت فی ذریت الحسین، حسین کے دروازے پر امامت ہے، جتنی بھی امامت چلے گی نسل حسین میں چلے گی، حسین کے دروازے پر شفا ملے گی، بل اجابت تحت قبۃ الحسین، گنبد حسین کے نیچے دعائیں ملے گی، جہاں پاک اللہ نے اور پاک نبی نے حسین کو یہ 3 تحفے دیے تھے کہ نجات، شفا، استجابت، و اللہ نے حسین کو مجلس حسین کا بھی ایک تحفہ دیا ہے۔ اور مجلس حسین ہمارا وہ تعلیمی ادارہ ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ سکول ہے، جہاں پر کوئی پابندی نہیں کہ جوان آئیں تو بوڑھے نہ آئیں، بچے آئیں تو فلانا آئے، فلاں آئے، فلانا آئے، جو بھی آئے خیمہ حسینی کھلا ہے، جو بھی آئے گا اسے حسین حر بنا دیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں عرض کرتا ہوں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، وقت ہی گزارتا ہوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی پوری توانائیاں خرچ کر کے، دنیا کی مصروفیات ہمیشہ چلتی رہیں گی، ان مصروفیات سے چھٹکارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نجات ہو جائے تو نجات سوائے دروازے حسین کے قیم نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے، اور اس کے اوپر میں 2-4 باتیں کہہ کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ بعد میں احمد صاحب، بعد وہ اچھے پڑھنے والے، وہ کون ہے، ناظم صاحب، ناظم صاحب بھی پڑھیں گے، ایک ذاکر صاحب اور بھی یہ بتا رہے تھے، وہ بھی اپنے انداز میں آپ کو مستفیض کریں گے۔ ہم تو بے سرے آدمی ہیں، جو کچھ بھی ہم نے آل محمد کے دروازے سے حاصل کیا ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید آپ کے دلوں میں اتر جائے اور آپ کی ہدایت کا سامان ہو جائے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ سورہ اعراف، اس میں اللہ فرما رہے ان ھذا صراطی مستقیمہ، لوگوں سن لو یہی سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، اس رستے کی پیروی کرو۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ اور میں نے غالباً عرض کیا تھا کہ صراط کے 2 معنی ہیں قرآن مجید میں، ایک ہے رستہ دکھا دینا، ہاتھوں نکلو گیٹ تو بار سجیات ہو جاؤ تو پھر اور سجیات ہو جاؤ تو پھر نہر آ جائے گی، نہر یسیدی تمہیں چوچک لے جائے گی، 7 گھرے لے جائے گی، وہ یہ ہے ایک رستہ دکھانا، یہ صراط ہے، ہدایت ہے۔ ایک ہے ایصال الی المطلوب، دوسرا معنی ہے کہ چاہنے والے کو اس کی منزل تک پہنچا دینا۔ ہم نے صراط مستقیم دیکھ لیا ہے، اسی لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھ۔ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جن ہستیوں کا رستہ صراط مستقیم ہے ہم اسے دیکھ چکے ہیں۔ اب تجھ سے التجا ہے کہ ہمیں ساری زندگی اسی راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم بھٹک نہ جائیں۔ ایک صراط مستقیم رستہ دکھانا، ایک ہے ایصال الی المطلوب، چاہنے والے کو منزل تک پہنچا دینا۔ ہم صراط رستہ دکھانے کی التجا نہیں کرتے، میرے اللہ سیدھا رستہ دکھا، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ایصال الی المطلوب، میرے اللہ اس منزل تک پہنچا دے جس منزل پر تو ہمیں نجات دینا چاہتا ہے، اور وہ آل محمد کے بغیر وہ صراط مل نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا رستہ ہے، ھذا صراطی، یہ میرا رستہ ہے، فاتبعوا، اس کی اتباع کرو۔ کمال ہے میرے اللہ، رستہ تو بنتا ہے چلنے والوں سے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آج کل تو بن جاتا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، سڑکیں پکی بن جاتی ہیں اور وہ اس کے اوپر بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں طرف جاتی ہے، یہ فلاں طرف جاتی ہے، فلاں طرف جاتی ہے۔ لوگ چلتے تھے تو رستہ بنتا تھا، لوگ چلتے تھے، ایک آدمی چلے تو وہ پگڈنڈی ہوتی ہے، اگر زیادہ چلیں تو وہ رستہ بن جاتا ہے۔ میرے اللہ تو چلتا نہیں، یہ تیرا رستہ کیسا ہے؟
فرمایا میں نے کہا ان ھذا صراطی مستقیم، کچھ میرے بندے چلے تھے، راستہ بنا تھا اور وہی راستہ مستقیم بنا تھا۔ میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں ان چلنے والوں کے راستے پر تم بھی چلو، فاتبعوا، ان کی اتباع کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر جھگڑو گے لڑو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، مختلف راستوں پر چلو گے۔ پھر اللہ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ اعراف کی آیت تھی۔ دو چار باتیں چلتے کیا کہتے ہیں بیلے منہ لڈو کھانے والی بات ہے، بیٹھے تو ہو جب تک کہ وہ ناظم صاحب یا جو صاحب آنے والے ہیں وہ نہ آ جائیں، اس وقت تک میں آپ کی سمع خراشی کروں گا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے سورہ یوسف میں، قل ھذہ سبیلی، میرے حبیب کہہ دے کہ یہ میرا رستہ ہے۔ دیکھو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ چاہتا تو وہ خود بھی بتا سکتا تھا کہ یہ ہے صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ، لیکن اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اب میری توحید کی بات ہو، میری رسالت کی بات ہو، میں نبوت کی بات ہو، امامت کی بات ہو، میں تم سے براہ راست بات نہیں کرتا، ان رستوں سے، ان وسیلوں سے بات کرتا ہوں جنہوں نے چل کے یہ رستہ بنایا تھا۔ اسی لیے اللہ نے جب اپنی توحید کا تعارف فرمایا کہا قل ھو اللہ احد، اللہ آپ بھی تو کہہ سکتا تھا کہو بھئی اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہا نہیں میرے محبوب تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ جب اللہ اپنی توحید وسیلے کے بغیر ہم تک نہیں پہنچاتا تو ہم گناہگار بغیر وسیلے کے اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ قل ھذہ سبیل، اچھا سبیل بھی ہے، سبیل کا معنی بھی ہے رستہ، صراط کا معنی بھی ہے رستہ۔ اللہ کی طرف نسبت ہو تو وہ صراط کہلاتا ہے، اگر مخلوق کی طرف نسبت ہو تو وہ سبیل کہلاتا ہے۔ جہاں جہاں بھی صراط آئے گئے اس سے مراد اللہ ہوگا، اللہ کا رستہ، اور جہاں پر لفظ سبیل ہوگا وہ ان کا رستہ ہوگا جو چلے تھے، اللہ ان کے چلنے کو صراط مستقیم بنا دیا۔ توجہ فرما لی، قل ھذہ سبیلی، میرے محبوب کہہ دے یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کے رستے کی میں دعوت دیتا ہوں۔ نبی فرما رہے ہیں میرے حبیب تو کہہ دے یہ میرا رستہ ہے، اور ان سے کہہ دے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں پوری بصیرت کے ساتھ تمہیں اس رستے کی ہدایت کروں گا۔ کافی تھی بات، اللہ نے کہہ دیا یہ میرا رستہ ہے، میرے اپنے حبیب سے کہلا دیا تو کہہ دے کہ یہ میرا رستہ ہے اور میں اس کی ہدایت کروں گا، میں تمہیں دعوت صراط مستقیم دوں گا۔ فرمایا نہیں، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں نبی پوری بصیرت کے ساتھ تمہیں اس رستے پر چلاؤں گا، فقط میں فرمایا نہ ومن اتبعنی، میں بھی تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا اور وہ بھی چلائے گا جو میری پوری اتباع کرتا ہے۔ اتباع کا معنی سمجھتے ہو نا؟ پیچھے چلنا، پیروی کرنا، قدم پہ قدم رکھنا، جیسے کہ ناکا کا بچہ ناکا کے پیچھے چلتا ہے۔ اور یہ جملہ میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا، کنت اتبعوہ اتباعا فصیل اسرع امہ، میں نبی کی ایسے پیچھے پیچھے چلتا تھا جیسے ناکا کا بچہ ناکا کے پیچھے چلتا ہے۔ میں تمہیں دعوت دوں گا اور وہ دعوت دے گا، حالانکہ نبی کافی تھے، نبی کی دعوت، نبی کی ہدایت، نبی کا رستہ مستقیم دکھا دینا کافی ہے۔ جب آپ کے لیے آج کے دور میں یہ علماء کافی ہے رستہ بتانے کے لیے، تو وہ تو علماء کا بھی نبی تھا، کائنات کا بھی نبی تھا۔ وہ کہتے ہیں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اپنی پوری بصیرت کے ساتھ اس صراط مستقیم کی تمہیں دعوت دوں گا، سمجھاؤں گا کہ کون سا صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فقط تو کافی نہیں، کہہ دے ومن اتبعنی، اور جو میری پوری اتباع کرے گا وہ بھی صراط مستقیم پر تمہیں چلائے گا۔ لیکن لفظ اتباع یاد رکھنا، میں اسی پر اپنی بات گفتگو ختم کر دوں گا۔ میں صراط مستقیم کی دعوت دوں گا بصیرت کے ساتھ، نبی کی بصیرت ہے، تیری میری بصیرت نہیں ہے، رسول کی بصیرت ہے کہ میں اپنی بصیرت کے ساتھ تمہیں اس رستے پر چلاؤں گا۔ ومن اتبعنی، اور وہ چلائے گا جو پوری میری اتباع کرتا ہے۔ پھر قرآن میں اللہ نے کہا حسبک اللہ، میرے محبوب میں تیرے لیے اللہ کافی ہوں۔ اب اللہ جب کافی ہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خود قرآن میں کہتا ہے
علیہ اللہ بکافٍ عبدا، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، وہ خود کہتا ہے۔ اب یہاں بھی کہہ رہا ہے میرے حبیب جنگوں سے نہ گھبرانا، لڑائیوں سے نہ گھبرانا، میرا اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَ المؤمنین، اور مومنین سے وہ بھی کافی ہے جو نبی کی پوری اتباع کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے نبی کے ساتھ ساتھ اس کا دامن بھی پکڑنا پڑے گا جو نبی کی پوری اتباع کرتا ہے۔ پھر قرآن میں سورہ شعراء میں اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی میری نبوت کا، اپنی نبوت کا، میری توحید کا پیغام سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دے، برادری کو بلا۔ یہ ہدایت کا ایک طریقہ اللہ نے معین کیا ہے، پہلے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو صراط مستقیم دکھاؤ۔ جو سادے لفظ میں کہوں، پہلے خود اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر بچوں کو اٹھاؤ، اٹھو بچوں، بیوی سے کہو اٹھو کرما والی، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا نا، فقط ہمارا کام نماز پڑھنا، روزہ کر رکھنا، نیک کام کرنا کافی نہیں ہے، جب تک ہم بچوں کو بھی اسی راستے پر نہیں چلائیں گے جس راستے پر ہم خود چل رہے ہیں، جب تک بچوں کو نہیں سمجھائیں گے اس وقت تک ہماری یہ عبادت، ہماری یہ اللہ کی بندگی قابل قبول نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب تو میرے راستے پہ آ گیا ہے، تو میرے راستے پر تجھے پیدا کیا ہے، اور ان کو بھی دعوت صراط دے جو تیری پوری اتباع کرتے ہیں۔ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان کے قریبیوں کو دعوت دے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو بھی دعوت دے جو تیری پوری اتباع کرتے ہیں۔ وہاں درمیان میں ایک لفظ نہیں میں فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اے میرے محبوب پیارے رسول، خاندان والوں کو ڈرا، برادری کو ڈرا، اپنے خاندان والوں کو میری توحید کی دعوت دے، اپنی نبوت کی دعوت دے، اور ان کو بھی دعوت دے جو تیری پوری اتباع کرتے ہیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو تیری پوری اتباع کرتے ہیں میرے نبی، ان کے سامنے اپنے بازو جھکا دے۔ ایک بات ذہن عالی میں رہے، نبی کا بازو کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ دنیا کا ہر بندہ چاہے وہ جتنا بھی عظیم ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، نبی کے سامنے سب کے سر جھکتے ہیں، بازو جھکتے ہیں۔ نبی کا بازو کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس نبی کو پوری کائنات کا سردار بنایا ہے۔ اگر میری یہ بات سمجھے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اے خاندان والوں کو ڈرا، اور اپنے وہ لوگ جو تیری پوری اتباع کرتے ہیں ان کے سامنے اپنی بازو جھکا دو۔ اب سیرت نبی دیکھو کہ پوری کائنات کے بازو، سارے نبی، کائنات کے سارے سر نبی کے سامنے جھک رہے ہیں، لیکن نبی کا سر کسی کے نام نہیں جھکا، صرف دو مقام پہ جھکا، یا خانہ کعبہ میں بت توڑتے ہوئے علی کے سامنے جھکا، یا مدینہ میں عید کے دن حسنین کے سامنے جھکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسی یہ نبی کی اتباع کرنے والے ہیں ویسا اتباع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی مرضی سے آل محمد کسی پر ٹھونستے نہیں ہیں ان کی عظمت کو۔ اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں نبی سے فرمایا ہے کہ میرے نبی جھکا دے اپنے بازو ان کے لیے جو تیری پوری اتباع کرتے ہیں، اور نبی نے عمل سے بتایا یا میرا بازو علی کے لیے جھکتا ہے یا حسنین کے لیے جھکتا ہے۔ یہی وجہ جب علی کے لیے جھکا اور علی دوش محمد پر، دوش رسول پر سوار ہوئے، تو نبی نے پوچھا یا علی اب تو میرے دوش پہ سوار ہوا ہے، کیسا وجدت انت، اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو جناب علی نے عرض کی یا رسول اللہ لو شئت لاوقرت نجوم السماء، اگر میں اب اتنا بلند ہو گیا ہوں، اگر چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ نبی نے اس وقت فرمایا تھا، ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھ لیں، نیندر آ گئی؟ یا رسول اللہ میں اتنا بلند ہو گیا ہوں، اگر چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ کے آپ کے قدموں میں ڈالوں۔ پاک پیغمبر نے جو جملہ کہا اس کا فارسی والا ترجمہ کیا ہے یا علی تو کار حق میں کنی
من بار حق میں قسم، کیوں نہ تو اتنا بلند ہو جائے تو کہ تو حق کا کام کر رہا ہے اور میں نے حق کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس بوجھ کو نبی نے اٹھا کے دکھایا، اپنے کندھوں پہ سوار کر کے دکھایا۔ خبردار اس علی کی توہین نہ کرنا، اس علی کو پریشان نہ کرنا، اس علی کو اسی طرح عظیم اپنے کندھوں پہ سوار رکھنا جس طرح میں نبی اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، اگر بڑا اچھا جملہ کہا قبلہ مظہر عباس صاحب نے کہ آج ہماری مجلسوں کے ماحول بدل گئے ہیں، آج تو بس وہ ناچ ہے، کود ہے، تماشے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، واہ 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 فلاں فلاں، اور مجمع بھی ایسے ہی تڑپ رہا جیسے پتہ نہیں آسمان کے تارے کے توڑ لیں گے۔ نہ، حقیقت سنو، فضائل آل محمد وہ ایک بحر زخار ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اس بحر میں غوطہ زن نہیں ہو سکتا، نہ اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے آل محمد کو عطا فرمایا ہے۔ علی تو پھر کائنات کا علی ہے نا، جس کو اللہ نے علی بنایا۔ امام راضی نے کہا تھا، کسی نے کہا تھا تو علی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں اس علی کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے علی بنایا ہو، جس کا معنی ہے بلند۔ علی اترے خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کا بھی ترجمہ ہے بلند۔ سو گئے نجف میں، نجف کا معنی بھی بلند، اس کا معنی علی اس بلندی کا نام ہے جو بلندیوں سے آیا، بلندی میں اترا اور بلندیوں میں غروب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اگر علی کو علی سمجھ کے اس کے سامنے عقیدت کے بازو جھکاتے ہو تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ جتنا احترام نبی نے علی کا کر کے دکھایا، مسلمانوں نے اتنا ہی ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے۔ یہ ایام چہلم ہے، اور ابھی آپ دو علماء سے سن چکے ہیں کہ ان ایام میں علی کی بیٹی کوفہ سے شام کی طرف سفر کر رہی ہے۔ بعض روایتوں میں کہ 3 سفر کو بی بی کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوئی، 36 شہروں میں سے گزرتی ہوئی علی کی بیٹی گئی۔ مشکل ترین سفر تھا میرے بھائیوں، جس سواریوں پر شہزادیوں نے سفر کیا۔ بے پلان اونٹ تھے، اور اونٹ کا سفر تمام سواریوں میں مشکل ترین سفر ہوتا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کو جب حاکم شام نے اونٹ پہ سوار کر کے مدینہ کے بادشاہ کی طرف روانہ کیا تھا، برہنی پشت پہ جناب ابو ذر غفاری کو بٹھایا گیا تھا۔ خود ابو ذر غفاری روایت کرتے، جب میں شام سے مدینہ پہنچا میری رانیں زخمی ہو چکی تھیں، میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، میں نماز پڑھتے ہوئے بھی اذیتیں محسوس کرتا تھا۔ یار ابو ذر غفاری پھر بھی مرد تھے، انہوں نے اتنی اذیت محسوس کی۔ کیا حال ہوا ہوگا علی کی ان بیٹیوں کا جنہوں نے کبھی دن کی روشنی میں سورج کو نہ دیکھا تھا۔ اتنا پردہ تھا ان بیویوں کا کہ جب کبھی نانا کی قبر پہ جاتی تھیں تو روایت یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ آگے علی ہوتے، پہلو میں حسن ہوتے، حسین ہوتے، نانا کی قبر پہ جاتے، قبر پہ پہنچنے سے پہلے علی فرما دیتے حسن بیٹا آگے بڑھو، نانا کی قبر کا چراغ بجھا دو۔ ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا بابا رات کی تاریکی ہے، ہماری بہنوں نے برقعے اڑے ہوئے ہیں، کوئی غیر ہے نہیں، آپ ہیں، میں ہوں، حسین ہیں، ان پردوں میں ہماری بہن آئی ہے۔ فرمایا بیٹا حسن، تیرے بابا علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بہن بیٹی زینب کے سائے پر کسی کی نظر پڑ جائے۔ اندازہ لگاؤ علی نے جس کے پردوں کا اتنا خیال رکھا ہو، جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، اور اگر وہ ماں کے جنازے کے نیچے جائے تو علی جنازہ آگے نہ جانے دیں۔ فرمایا بیٹا حسن ماں کا جنازہ یہیں رکھو، پہلے بہن زینب کو گھر واپس کرو پھر آگے جائیں گے۔ بابا رات کی تاریکی ہے، اوپر جنازے کا سایہ ہے، ہماری ماں نے برقع پہنا ہوا، بہن نے برقع پہنا ہوا ہے۔ فرمایا بے شک، لیکن پھر بھی علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زندگی میں میری بیٹی گھر سے باہر نکلے۔ کیا حال ہوا گا اس علی کا جب یہی بیٹی 36 شہروں کا سفر کر کے شام کے شہر میں پہنچی ہوگی۔ شام کی چھوٹی
تنگ تنگ گلیوں میں آئی ہوگی اور لوگ کہیں گے لوگو ان کا بچانے والا کوئی نہیں رہا، باغی کی بہنیں آ گئی ہیں، ان کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لاکھوں کے، علامہ دربندی کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا ان قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ اور بعض تو کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جناب جب بابو سعد سے یہ شہزادیاں یزید کے دربار میں پہنچی تو شہزادیوں کے کپڑوں کے رنگ خون میں تبدیل ہو چکے تھے، اتنا ظلم ہوا تھا، اتنی پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ میں نے گناہگار آنکھوں سے جو روایت پڑھی ہے کہ وہ دیواریں بھی خون سے رنگین ہو گئی تھی جن جن گلیوں سے یہ شہزادی گزرتی گئی، اور ہر دیوار ہر بازار سے گزرتے ہوئے جب 18 گھنٹے کے بعد شہزادی یزید کے دربار میں پہنچی، یہ جملہ میں نے اکثر کہا کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ نہ پوچھو ہم پر کیا مصیبت گزری۔ جب کبھی امام سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، تو امام نے 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام، شام کے بازاروں پہ ہم پہ وہ مصیبتیں آئیں جو کبھی نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی۔ جب ہم یزید کے دربار میں پہنچے حالت یہ تھی کہ بہنیں مجھے نہیں پہچان سکتی تھیں، میں انہیں نہیں پہچان سکتا تھا۔ جب پہنچے اور ملعون تخت پہ بیٹھا شطرنج کھیلنے میں مشغول تھا، کافی دیر گزر گئی کہ صفیہ روم نے کہا یزید ان قیدیوں کو جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ مقصد کی بات کر۔ وہ کہتا ہے کہ تو اس کی کیوں ان کی ہمدردی کیوں کرتا ہے، تو روم کا سفیر ہے، یہ میرے قیدی ہے، جب چاہوں گا بات کرے گا، تجھے ان سے کیا ہمدردی ہے؟ تو اس وقت سفیر روم نے کہا مجھے قیدیوں سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن وہ 4 سالہ بچی جس کا ایک ہاتھ چہرے پہ ہے ایک ہاتھ گردن میں ہے، کبھی ایک پیر اٹھاتی ہے وہ پیر زمین پہ رکھتی ہے، دوسرا پیر اٹھاتی ہے اور بڑی مشکل سے گردن پھیر کے اس قیدی سے کہتی ہے بھیا سجاد اب بیٹھنے کا حکم کب ملے گا؟ کھڑے کھڑے میرے پیروں میں ورم آ گئے۔ عزادارو ابھی یہ منزل تھی کہ یکدم ملعون جو امام حسین کے سر کے ساتھ گستاخیاں کر رہا تھا اور شطرنج کھیلنے میں مشغول تھا، کہتا ہے من زینب بنت فاطمہ، ان میں زینب علی فاطمہ کی بیٹی زینب کون ہے؟ عزادارو یہ سننا تھا۔ شہزادی جلال علی میں آگے بڑھ کہتے ہیں اسکت یا ابن الطلقاء، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام خاموش، اپنی نجس زبان سے میری طاہرہ ماں کا نام نہ لینا ورنہ تیرے دربار کو خیبر کا نقشہ بنا دوں گی۔ عزادارو بی بی کی آواز بلند ہوئی، اس دربار میں پاک پیغمبر کے صحابی بیٹھا تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا، جب اس کے کانوں میں شہزادی کی آواز آئی وہ ساتھیہ کندھا ہلا کہتے ہیں یار کیا یزید کے دربار میں علی آ گئے ہیں؟ کہا نہیں علی نہیں آئے، کہا یہ آواز بتلا رہی ہے علی ہے، اگر علی نہیں تو علی کا بیٹا حسن ہوگا یا علی کا بیٹا حسین ہوگا، نہیں تو عباس کے متعلق سنتا ہوں کہ عباس کا لہجہ بالکل لہجہ علی ہے۔ عزادارو وہ ساتھی کہتے ہیں خدا کا شکر ادا کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، علی کا بیٹا کوئی نہیں، علی کی بیٹی خطبہ پڑھ رہی ہے اور علی کی بیٹی کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، بغیر چادر کے خطبہ پڑھ رہی ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ وہ نابینا تڑپ کہتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ یا علی سے کہا یا علی مجھے آنکھیں لے دو، میں نابینا ہو چکا ہوں، میری آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ علی نے فرمایا تھا ابو بشیر صبر کرو، ایک وقت آئے گا جب تو آنکھیں لے کر پچھتائے گا۔ آج میں شکر کرتا ہوں، شکر ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، وگرنہ میری گناہگار نظریں علی کی بیٹی پر پڑتی اور میں گناہگار ہو جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔